بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا. الذی خلق، مخلوق کا پیدا کرنے والا جو ہے. یہ پہلی وحی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کام کی ابتدا رب جلیل کے نام نامی سے ہونی چاہیے. لہذا اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ابتدا کے دو فائدے ہوں گے. یہ تو ظاہر ہے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کریم کے نام نامی سے ہوگی، چونکہ تخلیق عالم کا خالق وہ واحد لا شریک ہے. ہر شے، ہر چیز، ہر کیفیت کو پیدا اس نے فرمایا. اس میں اثرات اور ان پر نتائج وہ مرتب فرماتا ہے. تو جب اس کے نام سے کسی کام کی ابتدا ہوگی تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس میں بہتر اثرات اور اچھے نتائج مرتب فرمائے. دوسری بڑی خوبصورت بات یہ ہوگی کہ جب آپ ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ کریم نے منع فرمایا. یہ از خود بندے کو حیا آ جائے گی کہ میں چوری کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں یا کسی کا مال چھین رہا ہوں یا غیر شرعی کام کوئی کر رہا ہوں اور بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہوں. یہ کیسی بات ہے؟ تو اصلاح احوال کے لیے اور امور میں برکت کے لیے، دونوں باتوں کے لیے بنیاد اللہ کے نام سے رکھی جائے گی. اور ایک بنیادی بات، عقل و خرد کے لیے اللہ کریم نے ظاہری اسباب ارشاد فرمائے ہیں. چونکہ عقل مادی ہے، دماغ مادی ہے، مادی وجود کی ترتیب، اس کی ضروریات کا ادراک، اس کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا اور
اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انہیں استعمال کرنا، یہ دماغ کا کام ہے۔ چونکہ مادی دنیا مادی نگاہوں کے سامنے ہے، نظر دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، محسوس کرنے کی حس محسوس کرتی ہے، سونگھنے کی حس سونگھتی ہے، چکھنے کی حس چکھتی ہے۔ جو کچھ یہ حاصل کرتے ہیں اس کی رپورٹ دماغ میں جاتی ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ براہ راست آپ کو سمجھ نہیں آتا، وہ بغیر کسی تاخیر کے اس کی رپورٹ دماغ کو جاتی ہے، دماغ اس کی تصویر بناتا ہے، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اگر دماغ میں خلل آ جائے، نگاہ سلامت بھی ہو تو نگاہ دیکھتی اور ہے، بندہ سمجھتا اور ہے۔ دماغ خراب ہو جائے تو بندہ چاہتا اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ اس لیے جتنے واردات ہیں، جتنا تعلیم و تعلم ہے، جتنا ظاہری علوم انسان سیکھتا ہے، جتنی حسیات اللہ نے دی ہیں، وہ دماغ کو رپورٹ کرتی ہیں۔ دماغ تجزیہ کر کے فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے، دماغ سمجھتا ہے۔ تو ایک انسان کو ہم نے کہیں مدت بعد دیکھا، نگاہ ملی تو فوراً رپورٹ دماغ کو گئی، دماغ پرانی فائلیں بغیر تاخیر کے کھول کے یاد کرا دی، تو اس بندے کو 20 سال پہلے وہاں دیکھا تھا۔ تو اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، فوراً یکدم، گئے کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے، 2 لمحے بندہ سوچتا بھی ہے۔ تو یہ ذریعہ بنا دیا حصول علوم ظاہری کا۔ سن کر سیکھنا، دیکھ کر سیکھنا، پڑھ کر سیکھنا، محسوس کر کے سیکھنا۔ اب یہ طریقے استعمال بھی کیے جا رہے ہیں۔ بعض بچے جن کی بینائی نہیں ہوتی، نابینا ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے کے لیے حروف لکھنے کی بجائے نقوش بنا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ طریقہ عام ہے، جن کو چھو کر محسوس کر کے وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ الف ہے، یہ جیم ہے، یہ بے ہے، یہ دال ہے۔ اسی طرح اب بصری طریقہ تعلیم بھی عام ہو رہا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن جسے سو کارڈ ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، اس میں ہے کہ دکھا کر پڑھایا جائے بچے کو۔ اسے اگر لفظ سورج پڑھانا ہے تو سورج دکھایا جائے، تصویر دکھائی جائے، پھر بتایا جائے یہ سورج ہے، پھر بتایا جائے یہ سین واو پیش رام را جیم سے بنتا ہے۔ تو وہ بصری طریقہ تعلیم بھی بہت عام ہو رہا ہے۔ جہاں تک سماعت کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ہاں بھی ہے، استاد بولتا ہے، بول کر سکھاتا ہے، بچے سن کر پڑھتے ہیں، سن کر الف جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ سارے طریقے علوم ظاہری کے ہیں۔ علوم ظاہری، ایجادات ظاہری، مادی ترقی کتنی انتہاؤں کو پہنچ جائے، اس کے سارے فوائد وجود ظاہری کو ہیں۔ اور وجود ظاہری کیا ہے؟ ایک ہتھیار ہے روح کے لیے، جس کے بغیر روح اس عالم میں کام نہیں کر سکتی۔
اصل انسان اس کے اندر ہے، روح ہے۔ روح کی تعلیمات عالم مادی سے بہت بالا تر ہے، چونکہ روح عالم امر سے ہے، اور عالم امر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عالم خلق ختم ہو جاتا ہے، تخلیق کی حدود ختم ہو جاتی۔ تو اس کے علوم کی ابتدا بھی مادی علوم کی انتہا سے آگے ہے، لہذا اس کی ابتدا ان ظاہری حسیات پر نہیں، اس کی ابتدا اسم ذات پر ہے۔ اقرأ بسم ربک، اللہ کے ذاتی نام سے پڑھیے، یعنی روحانی علوم کی ابتدا اللہ کے اسم ذات سے ہے۔ اس لیے جتنی تربیت گاہیں روحانی علوم کی ہیں ان کے ذکر کے انداز مختلف ہوں، طریقے مختلف ہوں، اوقات مختلف ہوں، لیکن ذکر اسم ذات ہی کا ہو، کوئی لسانی کرے یا خفی کرے، جس طریقے سے بھی کرے ذکر اسم ذات ہی کا ہوگا، چونکہ علوم روحانی کی ابتدا ہی اسم ذات سے ہوتی ہے۔ سو فرمایا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے اس عالم کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ تخلیق ہوتی ہے عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے اسے وجود عطا کر دینا۔ ہمارے ہاں تو اب اس لفظ کی حرمت جاتی رہی ہے، کوئی مصرع کہہ دے تو کہا جاتا ہے یہ اس کا خالق ہے، کوئی چند الفاظ جوڑ کر کتاب لکھ دے تو اس کتاب کا خالق ہے، اس شعر کا خالق ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، ناجائز ہے، ناروا ہے۔ موجود ہوتے ہیں الفاظ و حروف، انہیں جوڑ کر کوئی شعر بناتا ہے، مضامین موجود ہوتے ہیں، کوئی فنکار، کوئی دانشور، کوئی ذہین، کوئی عالم انہیں جمع کر کے مضمون بنا لیتا ہے۔ عدم سے کوئی تخلیق نہیں، یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پیدا کر دے، یہ کام اس مالک الملک کا۔ خالق وہ اکیلا ہے، یہ موجد ہو سکتا ہے، مصنف ہو سکتا ہے، ایجاد کہتے ہیں چیزیں سامنے ہیں ان کو جوڑ کر کوئی چیز بنانا۔ تو ہر موجد موجودات کو جمع کر کے کوئی چیز بناتا ہے۔ خالق وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے بناتا ہے۔ تو فرمایا اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو جس نے تخلیق کی، ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ وہ کیسا قادر ہے، اس کی قدرت کی عظمت کہاں تک ہے۔ اس نے انسان کو تخلیق فرمایا، خلق الانسان من علق، خون کی ایک پھٹکی سے۔ اس خون کی ایک پھٹکی کے بننے میں کتنی نفاستیں، نزاکتیں، فاصلے، کام ہے اس کے پیچھے، کتنی لمبی اس کی تفصیل ہے کہ خاک ہے، اس میں مختلف
چیزیں اگتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب خاک کی صورتیں ہیں۔ پانی برستا ہے، نمی دیتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، گرمی دیتا ہے، مختلف ستارے سیارے، ان کا عکس پرتو زمین پہ پڑتا ہے، مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں، مختلف لہریں زمین سے گزرتی ہیں۔ ان مختلف اثرات کے نتیجے میں زمین کے ان ذروں میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ کہیں غذا کی صورت دھارتے ہیں، کہیں دوا کا روپ دھارتے ہیں، کہیں پھل بنتے ہیں، کہیں پھول بنتے ہیں، کہیں گھاس بنتے ہیں، کہیں ایسے ہی نطفے سے جانور پرندے بنتے ہیں۔ اجزائے خاکی سب میں ہیں۔ انہی اجزاء سے انسانی سیل بنتے ہیں، وہی انسانوں تک بحیثیت غذا دوا پہنچائے جاتے ہیں۔ اتنی ترتیب سے پہنچائے جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کے سیل کسی دوسرے کے وجود کو نہیں جاتے۔ ہر بندے کو وہی غذا ملتی ہے جس میں اس کے بدن کے سیل ہوتے ہیں۔ جو اس کے بدن کے سیل ہیں جزو بدن بنتے ہیں، جو نہیں ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں اور خاک بن جاتے ہیں۔ آگے قدرت کو اس سے جو نسل چلانا مقصود ہوتی ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، اس کی اولاد کے سیل اس میں جاتے تو ہیں، اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، نطفہ بن جاتے ہیں، آگے منتقل ہو کر نئی نسل بن جاتے۔ پھر وہ نطفہ شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک قطرہ ہے، اس میں سے ایک سیل لیا جاتا ہے جس میں لاکھوں سیل ہوتے ہیں۔ اس میں پھر وہ ایک خون کی پھٹکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب صنعت باری دیکھو، کتنا سفر کرا کے مٹی کو کہاں کہاں سے گزار کر کہیں اسے گھاس کا تنکا بنایا، پھر کسی جانور کو چرایا، پھر اسے دودھ یا گوشت کی شکل دی، پھر کسی انسان تک پہنچایا۔ اس میں کچھ سیل تھے اس کے اپنے، کچھ تھے اگلی امانت اولاد کے، انہیں نطفے میں منتقل کیا، انہیں شکم مادر میں پہنچایا، پھر اس میں سے ایک سیل کو گوشت کی ایک خون کی پھٹکی بنایا، پھر اس میں سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، جس میں آنکھوں کے آئینے بھی ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں، زبان بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، دل کے سارے اعضاء اور اعصاب وجود کے سارے ہیں، دل و جگر بھی ہے، معدہ بھی ہے، گردے بھی ہیں۔ کتنا باریک، نازک اور ایک ایک جز پر انحصار کرنے والا وجود عطا فرما دیا، کتنا حساس دماغ دے دیا، پھر کتنا حساس اس میں دل پیدا کر دیا، پھر اس دل میں اس وجود میں روح عالم امر کی پیدا کر دی، پھر اس میں وہ ادراک پیدا کر دیا کہ عظمت باری کو پا سکے۔ تو بنیاد کیا تھی؟ کس بنیاد سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا؟
سو فرمایا اب اس سارے فلسفے کو جاننے کے لیے، ان حکمتوں تک پہنچنے کے لیے، ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اسی کے نام سے ابتدا کرو جو اس سب کا خالق ہے۔ وہی بتا سکتا ہے، وہی سمجھا سکتا ہے، اسی کے حوالے سے، اسی کے نام سے، اسی کی رحمت سے، اسی کی عطا سے جانا جا سکتا ہے، ورنہ تو آپ انسان کو بھی ایک جانور ہی سمجھیں گے۔ جدید تہذیب نے بہت ترقی کی۔ کیا ترقی کی؟ کھانے کی بڑی چیزیں بنائیں جو انسانی غذا نہیں تھی، وہ انسانوں کو کھلائی جا رہی ہے، غلیظ، ناپاک، حرام، اس پر رنگ و روغن لگا کر، اس کے خوبصورت نام رکھ کر انسان کو کھلائے جا رہے ہیں، اور یہ ترقی ہو گئی۔ جو انسانی لباس نہیں تھا وہ ترقی کے نام پر انسانوں کو پہنایا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے لباس بھی پہنا ہوا اور وہ ننگے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے ترقی کہا جاتا ہے۔ معاشرت جو انسانی نہیں تھی، انسانی معاشرت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، جس میں بہت پاکیزگی، بہت نفاست، بہت طہارت، بہت نزاکت، بڑے حساس رشتے، ان کے ادب، احترام، لحاظ، حیا تھے، وہ ختم کر دیے گئے۔ انسانوں کو جانوروں کی سطح پر لا دیا گیا۔ کوئی نہ ماں کی عظمت رہی، نہ بہن کی عزت رہی، نہ بیوی کی عصمت رہی، نہ کوئی محبت رہی، نہ ایک دوسرے سے تعلق رہا۔ جانوروں کی طرح نر نر ہو گئے، مادہ مادہ ہو گئے۔ وہاں لا کر کہا گیا یہ تمہاری ترقی ہے۔ مادی ترقی نے اس کے علاوہ انسان کو کیا دیا ہے؟ اب ترقی بہت بلندیوں کو چھو رہی ہے کہ انسان کتوں کو بغلوں میں لیے پھرتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ پیٹ لورز ہیں۔ ماؤں اور باپوں کو اولڈ ہومز میں چھوڑو اور کتوں کو گھر میں بستر میں سلاؤ، اپنے ساتھ سلاؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہو گئی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ انسان سے انسانی خصوصیات چھین لینا کون سی ترقی ہے؟ انسان کو حیوانی اوصاف پہ لے آنا، یہ کون سی ترقی؟ انسان کو تو اللہ نے اس خون کی پھٹکی میں سے کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خلق الانسان من علق، ایک خون کی پھٹکی سے اس نے تجھے انسان بنا دیا۔ الانسان، سراپا محبت۔ انسان انس سے ہے نا، انس محبت کو کہتے ہیں۔ سراپا محبت، یعنی انسانی معاشرہ کسی کو قتل بھی کرتا ہے تو اس میں بھی معاشرے کی بہتری اور محبت پنہاں ہوتی۔ جیسے جسم میں پھوڑا ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اسے صاف کر دیتا ہے تو وہ جسم سے محبت ہوتی ہے، جسم کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں اگر قتل بھی کیا جاتا ہے تو اس فرد کو جو اتنا بگڑ جاتا ہے کہ باقی معاشرے کو بھی
نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا، تو اس میں بھی محبت کا پہلو ہوتا۔ ہر فرد دوسرے سے محبت کرتا ہے، اس کے حقوق کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے لیے آرام چاہتا ہے، اس کے لیے آسائش چاہتا ہے۔ اور جس معاشرے میں یہ فضا پیدا ہو جائے کہ یہ چیز بھی میں لے لوں، وہ بھی دوسرا بھوکا مرتا ہے مرے، یہ آسائشیں بھی میں لے لوں، دوسرا پیدل چلتا ہے چلتا رہے، مجھے ہوائی جہاز مل جانا چاہیے، دوسرا بغیر علاج کے مرتا ہے مرتا رہے، میرے پاس دنیا کے بہترین معالج ہونے، تو یہ غیر انسانی معاشرہ ہے۔ اس میں سے انسانیت رخصت ہو گئی۔ ایک بندے کو زکام لگے، وہ علاج کے لیے تو برطانیہ امریکہ چلا جائے اور وہاں چیک اپ ہو، اور دوسرا مر رہا ہو اور ہسپتال جائے اور فرش پر مر جائے اور کوئی اسے پوچھے نہیں، تو اس معاشرے کو آپ انسانی معاشرہ کہیں گے؟ یہ غیر انسانی معاشرہ۔ انسان انس سے بنا ہے۔ خلق الانسان من علق۔ کوئی بنی آدم کہیں اور سے بن کر نہیں آیا۔ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی گورنر، کوئی جرنیل، کوئی امیر، کوئی رئیس، کوئی دولت مند، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ کسی اور خمیر سے نہیں بنا۔ اس کی تخلیق میں کوئی اور کاراگری نہیں ہے۔ آپ عمارت بناتے ہیں، ایک آپ نے گارے سے بنا دی، ایک خشک پتھروں سے بنا دی، ایک سادہ اینٹوں سے بنا دی، ایک آپ نے سیمنٹ سے پلستر کر کے بنا دی، ایک آپ نے کنکریٹ بھر کے اوپر پلستر کر دیا۔ ظاہر ہے جیسا جیسا مٹیریل میں فرق ہے ویسی ویسی اس کی مضبوطی میں، خوبصورتی میں، آرام میں فرق ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انسانوں کے مٹیریل میں کوئی فرق ہو۔ سارے انسان اسی خون کی پھٹکی میں سے، وہ بادشاہ ہے یا فقیر، وہ برسر اقتدار ہے یا عام رعیت، وہ دولت مند ہے یا محتاج، وہ مالک ہے یا مزارع، ایک خون کی پھٹکی سے انہیں انسان، انس کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے، ایک دوسرے کے حقوق کے محافظ بنا دیا۔ خلق الانسان من علق، ایک خون کی پھٹکی سے۔ اچھا، مادی دنیا نے ترقی کر کے ایک مساوات کا تصور دیا جو ناممکن ہے، غیر فطری ہے۔ وہ جو ساری دنیا کام کرے، سب کام سرکاری ہو گئے، سب کو سرکاری کھانا مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان چھوٹے بھی رہیں گے، بڑے بھی رہیں گے، غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایک انگلی پر جو بال ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ایک جلد کے ذرات برابر نہیں ہیں، ہاتھ اور پاؤں کی جلد ایک جیسی نہیں ہے، پیٹھ کی، پاؤں کی، سر کی جلد ایک جیسی نہیں ہے، ہر شے میں تفاوت ہے۔ تو پھر مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ جس طرح بدن ڈھانپا جاتا ہے، پاؤں کو بھی جوتا، جراب، ہر چیز ڈھانپی جائے۔ اب یہ نہیں کہ جوتا ایسا ہو سارے جسم پہ پہنا جائے، یا قمیض ایسی ہو اس میں پاؤں بھی لپیٹے جائیں، یہ مساوات غیر انسانی ہے۔ مساوات یہ ہے کہ پاؤں کو جوتا نصیب ہو
وجود کو لباس نصیب ہو، سر کو دستار نصیب ہو، جو جس کا اہل ہے وہ اسے بلا روک ٹوک نصیب ہو۔ غریب ہے تو اس کے حقوق اسے بلا تکلف ملے، امیر ہے تو اس کے حقوق اسے بلا تکلف ملے، طاقتور ہے تو اپنا حق وہ بھی پا سکے، کمزور ہے تو کوئی اس کا حق بھی روک نہ سکے۔ یہ مساوات اسلامی ہے، فطری ہے، انسانی ہے۔ یہی مساوات اسلام نے سکھائی ہے کہ سب انسان ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ اب ایک بدن میں آنکھ سب سے نازک ہے، آپ اسے سب سے زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں تو ذرا سا کوئی نظر نہ آنے والا ذرا بھی گر جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ آپ ملتے ہیں صاف کے، اب تک وہ نکل نہیں جاتا، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتی۔ پاؤں ہے وہ سارا دن برہنہ پا بھی ایک شخص زمین پر پتھروں پہ چلتا ہے، وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے امیر غریب کے، فقیر کے، بیمار صحت مند کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ تو مساوات یہ ہے، محبت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے بلا تکلف مل جائے، اس کے لیے اسے تکلیف نہ ہو۔ ایک آدمی اعلیٰ اسپتال میں یا برطانیہ یا امریکہ جا کر علاج کرا سکتا ہے تو اسے روکا نہ جائے، اپنے اخراجات پہ جائے کرے۔ لیکن ایک غریب بیمار ہوتا ہے تو جو علاقے کی ڈسپنسری ہے اس میں اس کے لیے بھی دوا موجود ہو، ڈاکٹر موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی آج ڈسپنسری بند ہے، آج ڈسپنسری تو کھلی ہے، دوا کوئی نہیں، یہ نہ ہو۔ ہر ایک کو اس کا حق بلا روک ٹوک مل جائے۔ تو فرمایا اس لیے اپنے پروردگار کے نام، اسم ذات اللہ سے ابتدا کیجئے جس نے ایک پھٹکی میں سے الانسان خلق الانسان، الانسان ایک محبت کا مجسمہ، سراپا محبت، ایک وجود تخلیق فرما دیا۔ خلق الانسان من علق، ایک بے قدر سی خون کی پھٹکی میں سے ایک ذرا سی چھٹک سی خون کی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک ایسے بے حقیقت مادے سے جو وجود سے خارج ہو تو وجود کو ناپاک کر دیتا ہے، کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا، اسے ایک خون کی پھٹکی میں اس سے الانسان بنا، محبت کا ایک پیکر تخلیق کر دیا۔ تو گویا جس شخص سے محبت کا عنصر کھو گیا اس سے انسانیت کھو گئی۔ وہ ایک ذی روح تو ہے، ایک جانور تو ہے، انسان نہیں ہے۔ انس جب نفی ہو گیا تو پھر انسان تو نہ رہا، انسان تو انس سے ہے، محبت سے ہے، پیار سے ہے۔ اور محبت یہ نہیں ہوتی کہ جراب سر پہ پہنا دو یہ محبت ہے، یہ سر کی دستار پاؤں سے لپیٹ دو، نہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے، جراب اور جوتا پاؤں تک پہنچے، دستار سر تک پہنچے۔ جو جس کا حق ہے، کسی کا غریبی یا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے حق رکے نہیں، کوئی طاقتور یا زوراور یا صاحب اقتدار ہونے کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ نہ لے سکے۔ یہ ہوتا ہے انسانی معاشرہ۔ تو فرمایا اپنے پروردگار کے نام نامی سے پڑھیے، وہ پروردگار جس نے خون کی ایک پھٹکی سے
الانسان پیدا فرما دیا۔ اتنی بڑی کارگاہ حیات بنا دی، اسی کا نام اس قابل ہے کہ ان کیفیات کو، ان علوم کو جو انسان کو وہ عظمتیں عطا کرتے ہیں اور ان عظمتوں سے آشنا کرتے ہیں اور معرفت باری کا دروازہ کھولتے ہیں، اس میں ذات سے شروع کیا جائے، وہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔